آپ نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے اور آپ نے ایک آڈیو مجھے سینڈ کی ہے. سب سے پہلے میں وہ آڈیو سنانا چاہتا ہوں. ذرا اس آڈیو کو سن لیں ذرا جی ایک. ہاں. جی. جی ہاں. السلام علیکم دوست، میرا نام محمد عبد القادر ہے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور صاحب الہام ہوں، احمدی بھی ہوں، اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی وقت ہے، کوئی ٹائم ہے نکالنے کے لیے میرے لیے، میں مشکور ہوں گا. آپ میرے ساتھ ضرور بات کیجیے گا، اور جس طرح آپ دوسرے حضرات کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اسکائپ پر یا دوسرے پلیٹ فارمز پر، ویسے بھی میں نے آپ کے ساتھ بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ. تو آپ ضرور یا اس میسج کو سنیں اور اس کا جواب دیجیے گا. میں انشاءاللہ کل تک بھی حاضر ہوں، اور اس کے بعد میں دوبارہ آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا انشاءاللہ. علیکم دوست، میرا نام محمد عبد القادر ہے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور صاحب الہام ہوں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عبد القادر. عبد القادر. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں کینیڈا میں رہتا ہوں. کینیڈا میں. یہ جو نمبر جس نمبر سے آپ نے مجھے واٹس ایپ یہ میسج کیا ہے، یہ کینیڈا کا نمبر تو نہیں ہے؟ جی کینیڈا کا نمبر ہے. یہ کینیڈا کا نمبر ہے؟ جی ہاں، 647 یہ میرا ایریا کوڈ ہے. اچھا، یہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے بیچ میں کہ میں احمدی ہوں اور میں صاحب الہام ہوں، یہ بولا ہے آپ نے. جی ہاں. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ نے بولا ہے کہ میں جی صاحب جی جی الہام ہوں. جی ہاں، میں نے یہی بولا ہے. اچھا، اور آپ احمدی ہیں؟ جی ہاں. جن کو مسلمان قادیانی اور مرزئی کہتے ہیں وہ ہیں آپ؟ جن کو جی ہاں، جن کو قادیانی کہتے ہیں. وہ ہیں آپ؟ آپ کون ہو؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے مسلک کو چھوڑیں، مجھے تو یہ آپ کی آڈیو ابھی جسٹ 5 منٹ پہلے ملی ہے، تو میں نے آپ کو اسکائپ کے اوپر بلا جی لی ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ ریکارڈنگ ہو جی رہی جی ہے اور آپ سے ہم چند سوالات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. کریں آپ سوال. جی آپ مجھے اپنی بولی سے لگ رہے ہیں کہ آپ پٹھان ہیں. نہیں ہے. پٹھان نہیں ہیں آپ؟ نہیں. کیا ہیں؟ میرا والد صاحب حیدرآباد سے ہے. پاکستان؟ نہیں، ہندوستان سے. ہندوستان. اچھا، آپ ہندوستانی ہیں؟ جی میں کینیڈا میں پیدا ہوا. ہوں. میرے والد صاحب ہندوستان سے ہیں. میرا والدہ پاکستانی ہے. اچھا، تو آپ مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسیح موعود سمجھتا ہوں. مسیح موعود؟ مسیح موعود کس کو جی ہاں. کہتے ہیں؟ جی مسیح موعود کس کو کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کو کہتے ہیں. نہیں، مسیح موعود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مرزا صاحب کو کہتے ہیں. مس مسیح موعود کا مطلب ہے وہ مسیح جس کا آنے کا وعدہ دیا گیا ہے. اچھا، تو آپ مرزا غلام قادیانی کو نبی اور رسول بھی تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں. نہیں نہیں کرتے؟ کرتا ہوں. کیا تسلیم نہیں کرتے جی، ہیں؟ مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں. مسیح موعود تو وہ کہتے ہیں مسیح موعود سے مراد ہے نبی. نہیں جی. کیا تسلیم کرتے ہیں؟ مطلب ان کو ایک ولی اللہ یا مجدد یا ان کو کیا جی عالم دین کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا پیر مرشد کیا سمجھتے ہیں؟ جو بھی آپ نے بولا میں وہی انہوں سمجھتا ہوں. میری بات نہیں سمجھے. ابھی مرزئی آپ کی بات سنیں نہیں گے، نہیں، وہ آپ کو ریجیکٹ آپ کر نے دیں گے. کہا. وہ آپ کو مرزئی ریجیکٹ کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہیں. آپ کی کوئی وہ وصیت وغیرہ چل رہی ہے؟ موسی ہیں آپ؟ نہیں جی، ہیں؟ میں غیر مبین میں. اچھا، آپ مطلب کینیڈا کے یہ جو مرزا مسرور صاحب کا جلسہ جلسہ ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں؟ نہیں جی. تو آپ کیسے احمدی ہیں؟ آپ کیسے باور کروائیں گے کہ آپ احمدی ہیں؟ میں حضرت مسیح موعود کو مانتا ہوں.
क्या मानते हैं यार? मसीह मऊद को तो हम भी मानते हैं, हम उसको कज़्ज़ाब मानते हैं। आप उन्हें एक कज़ाब मानते, मैं उन्हें सच्चा मानता ये हूँ। सच्चा किस एतबार से सच्चा? अल्लाह की तरफ से है, मामूर मिन अल्लाह है। मैं भी उनको सच्चा मानता हूँ। अच्छी बात है। मैं अपने एतबार से सच्चा मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं किरमे खाकी हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सच्चे हैं आप जी, मसीह मौद साहब आप अच्छा। सच्चे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इंसान की जाए नफरत हूँ, शर्मगाह हूँ। मैंने कहा आप सच्चे हैं, मैं भी सच्चा मानता हूँ। अच्छा। मैं मानने मानने में भी ठीक। फर्क होता है ना। आप मुझे बताएं आप कैसा मानते हैं? मैंने आपको कहा मैं उन्हें मसीह मऊद मानता हूँ, जो उनका दावा था, बुनियादी दावा। आपके मैं उन्हें वालदा और वालिद और वालदा वो भी अहमदी हैं? जी हाँ। अच्छा, मुझे आपके चेहरे के ऊपर दाढ़ी नजर आ रही है, तो ये मरजई और जिनको आप अहमदी या अपने आप को कहते हैं, ये तो दाढ़ियां नहीं रखते, ये क्या फलसफा है? क्यों नहीं रखते? रखते, बिल्कुल रखते हैं। अच्छा, रखते हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ जिसके ऊपर मैंने आपको ये कॉल की और बुलाया। आपने कहा हाँ है हाँ। मैं साहब इल्हाम हूँ। साहब इल्हाम क्या मतलब? जी आपका हाँ। कोई दावा है, कोई आप भी कोई मसीह मऊद हैं? नहीं, मैं मसीह मऊद नहीं हूँ। हम्म। मैं साहिब इल्हाम मुल्हम हूँ। मुलहम है यानी आप? मेरा, जी हाँ, मेरा अल्लाह तबारक व तआला के साथ सिलसिला मुकालमा इलाहिया, वो सिलसिला है। मुकालमा इलाही या अल्लाह ताला के साथ? जी हाँ। हम्म। मतलब आप कोई मुजद्दिद बनने का दावा किया आपने? नहीं। मसीह बनने का? नहीं जी, मैंने आपको पहले बताया, वो हजरत मसीह मऊद, मैं उन्हें मैं मानता हूँ, वो मैं मसीह मैं है। तो जो पूछ रहा हूँ मुझे भी तो बताया ना। इमाम महदी होने का कोई दावा? जी, वो इमाम महदी भी है। आप? मैं नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं मैं नहीं हूँ। आपका मैं बात पूछ रहा हूँ कि मैं तो आपका कुछ दावा नहीं हूँ। कोई ऐसा है, मैं, कोई मुजद्दिद, जी, इमाम महदी या मसीह होने का कोई दावा? मैं, हम्म। मेरी निस्बत, हम्म। नहीं, मैं तो अच्छा, कुछ नहीं आप हूँ। सिर्फ मुल्हम है? जी हाँ। अच्छा, इल्हाम होते हैं आपको? जी हाँ। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे क्या इल्हाम होते हैं आपको? क्या साहब है ये, क्या सिलसिला कार है ये इल्हाम का? मैं, मेरे पास एक डायरी है, मैं जो भी मैं मुझ पर मुकश्शिफात होते हैं, कशफ में देखता हूँ, ख्वाबे जो मुझे आते हैं, जो इल्हाम मेरे दिल में शहर सदर के सूरत में, वो मैं लिखता हूँ, उसका तारीख भी लिखता हूँ। अगर आप उनमें से कुछ सुनने चाहते हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। कापी पकड़ लें, आप पकड़ें कापी, कहाँ लिखें? मेरे कापी। डायरी में लिखा है हाँ, ना। ले आए डायरी, ले आए डायरी, हम कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। हाँ हाँ, मैं खोल देता हूँ। जी जी। मैं खोल देता हूँ, एक सेकंड। खोल ली? एक सेकंड, खोल वो, खोल देता। अच्छा, आप खोल गया? जी हाँ। अच्छा, मैं इस आप पे मैं आप, आपसे बात मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की नहीं करूँगा। वो एक अलग टॉपिक है, हम सिर्फ आपके ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि ठीक है जी। आपके ऊपर, आपकी ज़ात के ऊपर, आपके ये जो अकवाल हैं, आपके जो नज़रियात हैं, इनके ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है? अभी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को जी हाँ। बीच में डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। अभी तो सिर्फ ये एक ठीक है जी। तारुफ के तौर पर ये चीज़ें हो रही हैं। ओके। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले तो ये आप बता दें कि ये जो आपने अभी कहा कि मुझे कशफ होते हैं, इल्हाम होते हैं, ये कशफ और इल्हाम का क्या फ़र्क है, कि एक ही चीज़ है? कशफ वो इल्हाम है जिस पर आपके कोई नया चीज खुल जाता है, कोई नया हकीकत आपके दिल पर खुल जाता है, या जो आप देखते हैं। इल्हाम में जरूरी नहीं है कि उसमें कोई नया चीज हो। अच्छा। इसमें ये फर्क, इम्तियाज है। अच्छा, ये जी। फ़र्क है कि इल्हाम कोई नई चीज़ नहीं होती, वो कोई पुरानी चीज़ होती है। नहीं नहीं, इल्हाम, कशफ इल्हाम का एक किस्म है। ठीक है जी। कशफ इल्हाम की एक किस्म है? एक किस्म है। अच्छा, यानी इल्हाम की दूसरी किस्म कोई इल्हाम नहीं में है? हाँ, इल्हाम के दूसरे सूरतें हैं, उनमें ये जरूरी नहीं है कि कोई नया चीज जो है वो वो उसका आपके कोई दिल नाम तो पर बताए खुल ना जाए। आप। ये तो कहा आपने एक किस्म, तो दूसरी कोई किस्म? जी हाँ।
الہام کی؟ دوسری قسم ہے اپنا اس کو کہتے ہیں شرح صدر. شرح صدر. شرح صدر اچھا جی ہاں. شرح صدر. اور بھی کوئی قسم ہے الہام کی؟ الہام کا تحدیث بھی ایک چیز ہے. تحدیث. تحدیث جی ہاں. جی جی تحدیث. اور بھی کوئی؟ دیکھو یہ سب کچھ الہام کہتے ہیں. آپ وحی مجھے الجلی بتائیں نا بھی کہ الہام تین ہے. ہی ہے کہ کوئی اور وحی بھی ہے؟ الخفی. الہام کی صرف جی تین ہی قسمیں، کوئی اور بھی ہے؟ اور بھی ہے. اور بھی بالکل اور بھی بتائیں ہے. کتنی ہیں اور کون کون سی؟ فراست ہے. اچھا جی ایک منٹ. آ، ایک منٹ. فراست ہے اور جی. اور وحی الجلی ہے. وہی وحی الجلی. النبوت جس کو کہتے ہیں. وہی جی الجلی ہاں. اور وحی الخفی ہے. وہی الخفی اور آ، وہ نفخ بھی ایک چیز ہے. نفخ. ٹھیک ہے. جی ہاں. جی ہاں. ٹھیک ہے اور کشف ہے. ٹھیک ہے جی کشف بھی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے اور یہ والے مجھے معلوم ہے. اچھا بقایا کا نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا. اچھا آپ نے یہ جو چیزیں گنوائی ہیں کتنی گنوائی ہیں؟ کیا چیز؟ یہ چیزیں جو گنوائی ہیں الہام کی قسمیں جی ہاں. کتنی گنوائی ہیں؟ 4-5 گنوائے ہیں. 4-5 گنوائی ہیں. جی ہاں. آپ سوچ لیں کہ آپ نے کتنی گنوائی ہیں ابھی تک، گنے ذرا. آپ 4-5 کہہ رہے ہیں. ایک ہے وحی الخفی. آپ گن کے بتا دیں جلدی سے ہاں کتنی ہاں. گنوائی ہیں. وحی الجلی ہے. 2 ہو گئے. کشف ہو گیا. فراسہ ہو گیا. تحدیث ہو گیا. نفخ ہو گیا. یہ 6 ہو گئے. 6. جی ہاں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی، ساری دنیا ٹھیک ہے سن رہی ہے. کرے ریکارڈنگ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ریکارڈ کریں. گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں صاحب الہام ہوں، اور جی ہاں. الہام اگر آپ صاحب الہام ہوتے نا تو آپ کو اتنی جی ہاں. سوچ و بچار کی ضرورت نہ پیش آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ کو پتہ چل جانا تھا کہ میں نے گنوائی کتنی ہے. آپ کے مرزا صاحب ہی جو جن کو آپ مسیح موعود کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے انسان کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ یہ کتنے گنوائے ہیں، آپ نے کہا جی کہ ہاں. 4-5. ٹھیک ہے. جی ہاں. جبکہ سب سے پہلے آپ نے گنوائے تھے 8 چیزیں. یہ اچھا. ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے لکھے ہیں. 8 چیزیں آپ نے گنوائی تھی. اس کے بعد جی ہاں. آپ نے کہا کہ 4-5. پھر آپ نے خود جی جب ہاں. انگلیوں پہ گنا تو آپ نے کہا یہ 6 چیزیں. جی ہاں. آپ نے گنوایا، سنیں، آپ نے کہا کہ الہام کشف الہام کی قسم ہے ایک کشف. ٹھیک ہے. جی ہاں. آپ نے کہا کہ پھر میں نے اور تقسیمات پوچھی تو آپ نے کہا کہ تحدیث، شرح صدر، کشف، فراست، وحی خفی، وحی جلی، نفخ، اور پھر آپ نے کشف رپیٹ کیا. کشف پہلے آپ نے تیسرے نمبر پہ بولا تھا، پھر آپ نے 8ویں نمبر پہ دوبارہ بولا. آپ کی جی ہاں. تو باتوں میں تضاد ہے، تو آپ اپنے مرزا صاحب کی روح سے ہی آپ جھوٹے ہو گئے. یہ تضاد نہیں ہے. یہ اور ایک تضاد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایک ہاں جی. تضاد کی کیا تعریف ہے؟ تضاد وہ ہے کہ ایک بات آپ کرتے ہیں اور اس کا بالکل الٹ آپ وہ اس کے بعد آپ کرتے ہیں. اس کو تضاد کہتے ہیں. تو وہی الٹی تو کی ہے قریب ابھی. والی بات جو ہے اس کو تضاد میں شمار نہیں ہوتے. تضادات میں شمار نہیں نہیں ہوتے ہیں. یہ الٹی تو کی ہے نا آپ نے. ہاں. 3 باتیں جی آپ نے کی، 3 باتیں تو کی الٹ کی ہیں آپ نے بالکل.
نہیں، یہ باتیں ایک دوسرے سے قریب ہے. اچھا تضاد وہ ہے یہ جو بالکل الٹ ہو نا. تضاد بالکل تضاد الٹ. میں آپ کو تضاد کا مثال دیتا ہوں. میں آپ کو یہ آپ میرے خیال کالے کپڑے پہنے ہیں، تو آپ کہتے کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں میرے کپڑے کالے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں میرے کپڑے سفید ہیں. اس کو تضاد کہتے ہیں. اس کو تضاد کہتے ہیں. جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ الہام کی یہ اتنی ساری آپ نے قسمیں بیان کر دی ہیں، اور الہام کی تعریف آپ نے کیا کی تھی؟ دوبارہ کریے گا. الہام وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی انسپائرڈ بات ہے. ایکسپائرڈ بار کیا مطلب؟ جی. اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی اور کوئی کشف بات جو اللہ کی طرف. اور کشف جی. اور کشف کشف بھی الہام کا ایک قسم ہے. وہ میں تعریف پوچھ رہا ہوں آپ سے، جی. تعریف پوچھ رہا ہوں. اس کشف جو ہے وہ الہام کا ایک قسم ہے جس میں آپ ایک نیا چیز آپ کے دل پر کھل جاتا ہے. تو الہام کے اندر بھی تو ایک نئی نیا چیز بات. کھلتی ہے. جی. الہام میں الہام. بھی تو نئی چیز کھلتی ہے. ہاں، اگر الہام میں کوئی نیا چیز کھلتی ہے اس کو کشف کہتے ہیں. اچھا، اس الہام کو اور کشف اگر کہتے ہیں. نئی جی ہاں. چیز نہیں کھلتی تو وہ کیا ہے؟ وہ کشف نہیں ہوگا، وہ کوئی اور قسم کا الہام ہوگا. بھائی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کشف بھی ہوتا ہے الہام بھی ہوتا ہے، آپ ان کے فرق بیان کر رہے ہیں. جی کشف اور ہوتا ہے الہام اور ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی چیز کھلی ہے غیب کی، تو وہ کیا ہو گیا؟ کشف. ہاں ہاں. وہ کیا ہو گیا؟ ہاں جی. کشف ہوا نا. تو کشف الہام ہوگا. کیا ہوا؟ جی. الہام وہ اللہ کی طرف سے بات ہے. تو کوئی بھی کشف بات جو کشف اللہ کی اللہ کی طرف طرف سے سے نہیں ہے. ہوتا. جی ہاں. جی. کشف اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. ہاں، وہ بھی ایک الہام کا ایک قسم ہے. دیکھو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں نہیں دوبارہ ایک سمجھانے کی اور کوشش کریں دفعہ. نا، آپ سمجھانے کی کوشش ہاں. نہیں کر رہے. اچھا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. الہام وہ کوئی بھی بات جو اللہ کی طرف سے ہو اس کو الہام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر اس بات میں کوئی نیا آپ چیز ہو. آپ کو کشف اور الہام ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں. جی دو ہاں. کی آپ نہیں نہیں. مثال دیں، آپ کو کیا کیا ہوا ہے؟ مجھے الہام ہوتا ہے. الہام کون سا مجھے ہو؟ الہام. نہیں آپ نے پہلے کہا کشف بھی ہوتے ہیں. اب وہ ہاں، تضاد آ وہ گیا نا. کشف الہام کا ایک قسم ہے. وہ آپ کو الہام کا ایک کشف قسم ہوا ہے. کہ نہیں؟ کشف ہوا کہ نہیں؟ ہاں، کشف بھی ہوا ہے. کشف بھی ہوا. ابھی تو کہتے ہیں مجھے الہام ہوتا ہے. کشف الہام کا ایک قسم ہے. تو اچھا اگر میں کہتا ہوں مجھے ایک کشف کشف کی ہوتا ہے. مثال دیں، ہاں. ایک الہام کی مثال دیں اپنی. اپنا الہام کا ایک مثال دے آپ کو. ہوں. اچھا. یہ مجھے الہام ہوا ہے، یا ماجد یا واجد یا ماجد یا واجد. یا ماجد. یا ماجد یا واجد یا ماجد یا واجد. یا واجد. اچھا جی ہاں. یہ تو الہام کی مثال ہو گئی، اور کشف کی؟ کشف کا یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک جو واقع ہوا میرے ساتھ. میں ذرا دیکھتا ہوں کہ وہ تاریخ کیا تھا، مورخہ کیا تھا. یہ اگست 2015 میں مجھے کشف ہوا تھا کہ اس سال کے جو حج ہونے والا ہے. اگست کی کون سی تاریخ تھی؟ 2015. نہیں تاریخ تو اگست کی کوئی ہوگی. دن کا مجھے یاد نہیں ہے. تو ابھی الہام کوئی کرے نا، کوئی پوچھ لیں کس دن ہوئی تھی. مکالمہ الہیہ کریں وہ نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگست نہیں مکالمہ 2015 میں الہیہ ہوا ابھی الہام. کر کے ذرا پتہ کریں کہ کون سی تاریخ کو یہ الہام ہوا تھا، آپ کو کشف ہوا تھا. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. الہام جو ہے سو سلسلہ مکالمہ جو ہے وہ میں اپنے طرف سے بات نہیں کر سکتا ہوں. جو اب اللہ میرے ساتھ بات کرے گا پھر وہ اللہ کا مرضی ہے. یہ ون وے اچھا ٹریفک ہے یعنی ابھی کہ. ابھی پھر الہام کی مثال دیں، جلدی کریں. یہ میں نے آپ کو مثال دیا ہے. کون سی؟ یا ماجد یا اچھا واجد تو یا ابھی ماجد کشف یا کی واجد. مثال. جی. کشف کی مثال دیں. کشف کا مثال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اگست 2015. ہوں.
مجھے کشف ہوا ہے کہ حج میں سعودی عرب میں مکہ شریف میں ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے. ایک بہت جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے ہم، جس میں، اور وہ واقعہ ایسا ہوا ہے کہ اس سال میں بہت سارے لوگ مرے جب وہ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا. ان دنوں کوئی آپ کو کوئی کشف ہوا ہے؟ ان دنوں میں بھی مجھے کشف ہوتا ہے. کب ہوا یہ لاسٹ جو کشف ہوا ہے؟ کب ہوا ہے؟ مجھے دیکھنا پڑے گا. یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو جی ضرورت کے وقت آپ کا مکالمہ الہیہ نہیں ہوتا جب ضرورت پیش آتی ہے، جب پھنس جاتے ہیں؟ نہیں، وہ میں منتظر رہتا ہوں کہ مجھ پر جو آپ مجھے کوئی سوال کرے، میں آپ تو کو میں کہتا سوال ہوں کر کہ تو رہا ہوں مجھے آپ کو. ایک مدت دے. جی، سوال کر تو رہا ہوں، پوچھیں اللہ تعالیٰ سے کوئی. آپ مجھے جب سوال کرتے نا پھر مجھے مدت دینا ہوگا. اچھا، مدت نہیں پھر ہوگی. اللہ پاک مجھے بتائے گا، پھر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اچھا، انشاءاللہ. ٹائم پہ چلتے ہیں. ہم، یہ اللہ کا سنت ہے. اچھا. اچھا، تو جو آخری ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا وہ بتائیں. آخری میں نے ایک خواب دیکھا ہم، جس میں نے ایک پالو بچو کو دیکھا ہے کالے بچھو کو. جو، جی ہاں، ہم، جو میرے چھت پر چل رہا تھا. ہم، پھر وہ میرا بستر میں گر گیا. وہ بستر میں گر گیا. اچھا. بستر میں گر گیا. پھر جب میں خوف سے میں بیدار ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بچو اب تک میرے بستر میں ہے. پھر میں نے اس کو جو ہے ایسا وہ اپنا کمبل کے ساتھ اس کو ایسا پھینکا تھا، ہم، اور وہ بچو جو ہے وہ کمبل وہ بستر سے وہ گر گیا تھا اچھا. زمین پر. اچھا، تو پھر یہ کشف ہے کہ الہام ہے؟ یہ ایک کشف ہے. کشف ہے. یا یہ تو خواب ہے نا؟ کیونکہ اس میں ایک خبر ہے. اس اس اچھا، خواب کا جو خواب تعبیر ہے خواب اس میں، کشف ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، کشف خواب خواب کی کشف صورت میں ہوتا آ ہے؟ سکتے ہیں. ہیں؟ جی، خواب کشف ہوتا کشف، ہے؟ نہیں نہیں، ہم، کشف خواب کی صورت میں آ سکتے ہیں. کشف خواب کی صورت میں؟ یہ کیا؟ ہاں نا، میں ذرا دو ٹوک کریں آپ. ہر چیز کی تقسیمات نہ کر دیں. مجھے بتائیں کہ کشف خواب جی، خواب کشف ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. انکار کر دیا نا آپ جی نے. ہاں، ابھی تو آپ نے جو ہے نا جی ہاں، کشف کی مثال دی ہے. جی ہاں. میں نے کشف کی وہ میں کہہ رہا کہ مثال خواب پوچھی ہے. میں نے کشف دیکھا. اچھا، خواب کے اندر کشف دیکھا. جی، جی ہاں. آپ بہت سخت بیمار لگ رہے ہیں مجھے، بہت سخت. میں آپ کو مشورہ دوں گا، اچھا، آپ نا علاج کروائیں. بہت سخت. آپ کیا مرزا غلام کیا قادیانی سے بھی زیادہ بیمار لگ رہے ہیں. کیا علاج ہے آپ مجھے بتائیں. جی، علاج یہ دیکھیں، پانی پی رہے ہیں آپ. یہ پانی علاج ہے آپ کا. حلق آپ کا خشک ہو رہا ہے. اور بیماری کیا ہے؟ بیماری بتاؤ، بیماری بیماری آپ کیا کو ہے آپ یہ کے؟ ہے، آپ کسی سائکسٹ کے پاس جائیں. نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ کے. آپ کہاں، یو کے میں ہیں، یو ایس اے میں؟ کینیڈا. کینیڈا میں ہاں، ہوتا ہوں. کینیڈا. تو کینیڈا جی، میں ہوں گے وہاں. نہیں تو آپ جی ہاں. چلے جائیں زاہد خان کے پاس، جرمنی میں. وہ اچھا، اس نے نا نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ یہ میں آپ ایک جانتے بات ہیں بتا رہا کہ، ہوں، ایک بات بتانے لگا ہوں، ایک ہاں، بات ذرا سن لیں. ہاں، آپ اس کے پاس چلے اوکے. جائیں، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، آپ اس کا کریں. دونوں مل کے نا ایک دوسرے کا علاج کریں. آپ دونوں کو ہی علاج کی اشد ضرورت ہے. اچھا، آپ کا مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو خواب ہوتا ہے یہ کشف الگ چیز ہے، خواب الگ چیز ہے. میں نے آپ سے کشف کی مثال پوچھی تو آپ نے مجھے خواب سنایا. پہلے آپ نے جب خواب سنا لیا اچھے طریقے سے تفصیل سے، میں نے جب فوری طور پہ پکڑا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ الگ چیزیں ہیں.
آپ کی باتوں کے اندر تضاد اور آپ کا صاحب الہام ہونے کا دعویٰ، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ کا دماغ ٹھکانے ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مفتی مبشر، مفتی مبشر شاہ کہہ لیں آپ۔ مبشر، مبشر صاحب، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے یہ ایسے دعوے کیے، جنہوں نے لوگوں کو پر ظاہر کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہیں، ہر ایک کو کہا گیا کہ یہ مجنون ہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا سنت ہے۔ اس میں تو انبیاء کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں 8 مقامات پر کہ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ اچھا، علیہ السلام کے جس کو مجنون کہا جائے وہ سچا ہوتا ہے؟ نہیں، مگر یہ علامت ہے۔ یہ علامت ہے کہ صاحب الہام کو مجنون کہا جائے تو یہ وہ سچا ہوتا مجنون کہا جاتا ہے نا؟ ہے، یہ ان کا ایک علامت ہے، یہ علامت ہے نا؟ ورنہ وہ صاحب الہام ہو ہی نہیں سکتا، نہیں تو وہ ورنہ صاحب وہ الہام صاحب نہیں ہو الہام ہو سکتا، ہی اس نہیں کو سکتا۔ مجنون ضرور کہا جائے گا، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں، ایسے ہی جی ہے؟ ہاں، ضرور کہا اپنی جائے گا، بات پہ ضرور ٹکیے کہا ٹکیے جائے نا، گا۔ ذرا ایک میں رکیں۔ جی ہاں، جی ہاں، مرزا غلام جی ہاں، قادیانی کو آپ مسیح موعود سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، سمجھتے ہیں؟ میری بات پہ یقین جی نہیں جی، ہے، اس کی بات پہ یقین ہے آپ کو؟ جی ہاں، جی، لاہور کے اندر اس کے دور کے اندر ہی ایک شخص نے اعلان کیا کہ میں صاحب الہام ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا یہ پاگل ہے۔ حوالہ اچھا، چاہیے؟ اس کا نام کیا تھا؟ حوالہ چاہیے؟ جی آپ حوالہ دیجئے گا، جی آپ مجھے مگر بتائیں۔ حوالہ یہ بات نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میرے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں میں کر رہے آپ ابھی ادھر ہی رکیے گا۔ میں نے آپ کو روکا کہ آپ نے کہا صاحب کیا؟ الہام کی ایک علامت یہ ہے اس کو پاگل اور مجنون کہا جائے گا۔ میں نے آپ کو مثال بالکل دی ہے کہا، مرزا غلام قادیانی کے دور میں لاہور کا ایک شخص تھا، اس نے بھی کہا میں صاحب الہام ہوں، مجھے الہام ہوتا ہے، اور کہنے والا کون تھا اس کو؟ پاگل مرزا غلام قادیانی۔ اب مجھے بتائیں وہ صاحب الہام سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ حوالہ میں آپ کو دے دوں گا۔ دیکھو آپ حوالہ بعد میں دیجئے گا، ہاں، میں یہ نہیں کہوں کہ وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے بات کیا تھی، آپ نے اس کو نہیں سمجھا۔ میں نے جو میرے مرزا بات غلام یہ تھی، قادیانی کی ہاں، مثال دی ہے، مجھے اس کے اوپر ہاں یا نہ کریں کہ وہ مرزا نے اس کو ہاں، پاگل کہا صاحب الہام کو جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ انسان ہاں، سچا تھا یا مرزا سچا تھا؟ وہ انسان مرزا صاحب نے اس کو کیا کہا؟ کہا یہ مجنون ہے، پاگل کیا ہے۔ لفظ؟ پاگل۔ تو پھر وہ مجنون تھا، وہ مجنون تھا؟ وہ واقعی مجنون تھا۔ ہاں، جی ہاں، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہر مجنون صاحب الہام نہیں ہے، مگر ہر ایک صاحب الہام کو ضرور ان کو مجنون کہا تو جاتا ہے۔ کہا نا، اس نے کہا کہ بھائی میں مجھے الہام ہوتا ہے، وہ صاحب الہام۔ اب صاحب الہام کو مجنون کس نے کہا؟ مرزا غلام قادیانی نے۔ جی ہاں، ہاں، اس کو آپ جی ہاں، کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کون سچا کون جھوٹا؟ اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معیار نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ معیار تو آپ نے ابھی بنایا، آپ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا۔ نہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا یہ معیار ہے، میں نے کہا یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ لفظوں کے گورکھ دندے میں آپ تقسیمات تقسیمات، یہ ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے اچھا یہ ہے، جس سے پکڑا جاتا ہے آپ ادھر فوری طور پہ کلٹی کھا جاتے ہیں۔ مجھے صرف دیکھو اتنا آپ بتائیں، آپ اس ایک نے کہا، مفتی ہے ادھر نا، دیکھیں، آپ لاہور والے بندے نے کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، مرزا صاحب نے کہا جی نہیں جی یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ مرزا صاحب نے اس کو پاگل کیوں کہا؟ انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مرزا صاحب نے انہیں اس لیے مجنون کہا کیونکہ وہ واقعی مجنون تھے، وہ واقعی مجنون؟ مجنون تھا۔ اچھا۔ ہاں جی، ہوں۔ جو آدمی واقعی مجنون ہے وہ میں تو میں کوئی صاحب کہتا ہوں الہام کہ نہیں۔ مرزا غلام قادیانی پاگل تھا، تو اب میں نے جی، سچ کہا کہ جھوٹ کہا؟ آپ نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اچھا، مرزا کے پاس کون سی دلیل تھی؟ وہ آپ حوالہ دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ نہیں نہ دیکھیں گے کیا، میں آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، دلیل میں دوں گا آپ کو۔ گھبراتے کیوں ہیں آپ؟ حکم لگائیں پہلے، جی، حکم لگائیں آپ کہ مرزا صاحب کو دلیل کیسے پتا چلا چونکہ کہ وہ چونکہ جھوٹ ہے؟ دیکھو، ہاں دیکھو چونکہ آپ نے حوالہ نہیں دیا اس لیے میں
میرا خیال کی بات ہے، میرا رائے ہے او بھائی آپ رائے کہ دیں یا نا، تو میں رائے ہی تو لینا چاہتا ہوں. ہاں ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. یا مرزا صاحب کو یہ معلوم تھا کہ وہ آدمی مجنون ہے، اس لیے کہ ڈاکٹروں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ آدمی واقعی مجنون ہے. ڈاکٹروں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. اچھا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ خود مرزا صاحب پر الہام ہوا ہے کہ یہ آدمی مجنون ہے. میرے اوپر بھی الہام ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی پاگل ہے. تو آپ بھی صاحب الہام ہونے کے دعوے کرتے ہیں. میں صاحب الہام ہوں الحمدللہ. تو پھر کیا آپ مطلب جھگڑا کیا ہے میرے ساتھ پھر؟ نہیں اگر جھگڑا تو میں میں ایک صاحب اصول اگر پوچھ آپ رہا ہوں صاحب آپ سے. الہام ہے نا، اصول پوچھ رہا ہوں میں بھی آپ سے. صاحب الہام ہوں. میں اصول جی، پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ یہ اصول آپ بنا رہے ہیں خود توڑ رہے ہیں. صاحب آپ کہتے ہیں میں صاحب دیکھو، الہام ہوں. جی اچھا، جو آپ دعوے کرتے ہیں آپ صاحب الہام ہیں، آپ نے یہ الزامی طور پر جواب دینے کے لیے یا واقعی تحقیقی جواب ہے کہ آپ خود ایک صاحب الہام ہیں؟ جی یہ تحقیقی جواب ہے کہ جس اس کا مطلب قاعدے ہے کے تحت مرزا غلام ہاں قادیانی نے لاہور والے ملہم کو پاگل اور مجنون کہا، اسی قاعدے کے تحت میں نے بھی مرزا غلام قادیانی کو پاگل اور مجنون کہا. اگر مرزا غلام قادیانی کے پاس دلیل کوئی نہیں تو دلیل پھر ہمارے پاس بھی کوئی نہیں. اگر مرزا غلام قادیانی دلیل دیتا ہے تو دلیل یہ ہم بھی دے دیں گے. یہ الزامی جواب ہے، جی جی وہ الزامی یہ کہیں یا تحقیقی جواب تحقیقی کہیں وہ آپ کی اپنی خوشی ہے. اس کو آپ جون سی مرضی تقسیمات کر لیں. نہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ ہی صاحب الہام ہیں. جی الحمدللہ. اس کا مطلب ہے صاحب الہام اپنے نفس میں یہ دعویٰ کفر نہیں ہے، او اپنے یہ نفس بات میں. چھوڑے، ابھی تو مجھے یہ کہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے اس کو جو پاگل کہا سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا. مرزا صاحب آپ نے نے سچ کہا، کہا ہے. قاعدہ آپ نے بنایا ہے کہ ہر ملہم کو مجنو اور پاگل کہا جاتا ہے. قاعدہ بنایا آپ نے؟ جی ہاں. بنایا نا. جی ہاں. اب اس نے کیا الہام. وہ کہتا ہے میں ملہم ہوں مجھے الہام ہوتا ہے. مرزا نے کہہ دیا تم پاگل ہو. اب ان دونوں میں سے ایک سچا ایک جھوٹا ہے، یہ فیصلہ کریں آپ. مرزا صاحب سچ ہیں، کیسے؟ اس لیے کہ ان صاحب الہام ہونا یہ ثابت شدہ بات ہے. وہ بھی لاہور والا بھی کہہ رہا تھا یہ ثابت شدہ ہے کہ میں ملہم ہوں، اور وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہر ملہم کو مجنون اور پاگل کہا جاتا ہے. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں کہ وہ آپ نہیں نہ آپ نے جانتے، ابھی میں آپ تک کو حوالہ جان بھی نہیں پہچان دیا. کرواتا ہوں. آپ نے تو مرزا کی کتابیں نہیں پڑھی، میں آپ کو جان پہچان کرواتا ہوں. میں ادھر ہی ہوں، میرا یہ کام ہی یہ ہے. جی جی. جی آپ مجھے صرف تو اتنا بتائیں بتائیں. وہ کون. جی ہاں، وہ کون تھے، وہ آپ بتائیں وہ کون کوئی تھا. بھی ہو، آپ پہلے کلیہ سیٹ کریں نا، کلیہ سیٹ حکم لگائیں، واضح حکم کریں. وہ کوئی بھی ہو اس کو چھوڑیں آپ. حکم یہ ہے، ہوں. بات یہ ہے کہ صاحب الہام جو ہے اس کو صرف ایک دو دفعہ الہام نہیں ہوتا، پر کثرت کے ساتھ الہام ہوتا ہے. یہ کون سی تعریف آپ نے کر دی بیچ میں؟ یہ شرعی تعریف ہے. کثرت سے ساتھ الہام ہوتا ہے. تو وہ لاہور جی، والا بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے کثرت کے ساتھ الہام ہوتے ہیں، اسی لیے تو ملہم ہوں میں. تو وہ ان کا الہامات دیکھنا پڑے گا کہ اس الہام کے الہامات میں کیا ہے. کیا دیکھنا پڑے گا؟ ہاں، کہ وہ رینگ وہ کے سب آتا ہے سب سے کہ پہلی چل بات کے یہ آتا ہے کہ دیکھنا. اڑ کے میں آتا ہے؟ ہاں ہیں؟ کیا دیکھنا پڑے جی، گا؟ کیا دیکھنا پڑے گا اس کو؟ سب سے پہلی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے مجد والا، صاحب مجد. مجد والا کس کو کہتے ہیں؟ جی. یہ تو یہ تو تحصیل لا حاصل آپ کر رہے ہیں. ماجد کا مطلب ہے جی مجد والا. یہ تو تحصیل لا جی ہاں. حاصل ہے کہ مجد کا اپنا ہی ترجمہ ابھی نہیں، کلیئر نہیں ہوا. لا حاصل نہیں ہے، وہ مجد بھی اردو لفظ ہے. یہ مجد اردو لفظ ہے؟ جی ہاں. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یا آپ اردو لغت سے اٹھا کر دیکھیں. اچھا اردو لغت کے اندر کوئی چیز ملے گی تو وہ اردو لفظ ہوگا؟ مجد جو ہے اردو، یہ عربی لفظ بھی ہے، یہ اردو لفظ بھی ہے. یعنی اردو نے اس کو عربی سے ہی آپ وصول تو کیا. آپ کہہ رہے ہیں میں ملہم ہوں، میں کہتا ہوں آپ مسیح موعود ہیں. خدا کی قسم آپ تو سیم مرزا غلام قادیانی کی کاپی ہیں. آپ بن سکتے ہیں ابھی، بالکل آپ کا ذہنی توازن وہاں تک پہنچ چکا ہے. نہیں، آپ دیکھو، یقین مانے نہیں، آپ آپ میرے بن بات سکتے ہیں. سامنے. آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں مسیح موعود ہوں تو وہ بالکل بجا ہوگا.
दाढ़ी भी आपने रख ली है अब, और आपने जनाब टोपी भी पहन ली है, और आप दावा नहीं, अगर आप करें ना, क्योंकि आपका तरीका इस्तेदलाल जो है ना सेम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जैसा है, वो भी एक जगह टिकता नहीं था, वही से कलाबाजी लगाता था। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको असल बात कुछ इस तरह है कि आप असल बात की तरफ नहीं आने चाहते हैं। जी आप मैं इन्हीं बातों में आपसे फंसते पूछ हैं। रहा हूँ, ये दिन रात हमारा काम है अरबी पढ़ाना। या माजिद का ठीक है जी। तर्जुमा मैंने पूछा, आपने कहा जी मजद वाला। मजद वाले का जी। तर्जुमा, मजद वाले का तर्जुमा जब पूछा तो आपने कहा जी उर्दू का लफ्ज है, हालांकि ये अरबी का लफ्ज है। ठीक है, आप मुझे बता दें, जी। ये आपने कहा अरबी भी है उर्दू भी है, चले उर्दू को भी छोड़ते, उर्दू नहीं जी। है ये अरबी है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। अरबी लफ्ज भी है नहीं, मैं आपने आपको कहा। बताऊं, अल्लाह अल्लाह भी उर्दू लफ्ज है। अल्लाह भी उर्दू अल्लाह लफ्ज भी है। उर्दू लफ्ज। जी हाँ। अभी तो मजद पर ही रहे ना, मुझे दूसरी साइड पे ना लेके जाएं। मजद का तर्जुमा क्या है? मजद का तर्जुमा मैं कैसे करूं? वो खुद एक उर्दू लफ्ज है। आप कह रहे हैं अरबी लफ्ज है। अरबी लफ्ज भी है। अरबी बी है ना, तो जब बी है तो जी। तर्जुमा करें। नहीं, मुश्तरका लफ्ज है ना। वो उर्दू में उर्दू मुश्तरका ही वाले भी तर्जुमा तो समझते हैं। होगा कि नहीं कोई। आप मुझे ये बताओ कि माजिद का तर्जुमा मैं कौन सी जुबान में तर्जुमा करूं? आप अरबी में करें, मैं कह तो रहा हूँ। माजिद खुद एक अरबी लफ्ज है। हाँ तो अरबी है, तो इसका तर्जुमा क्या है? कौन सी जुबान में तर्जुमा करूं? उर्दू में। मजद वाला। और मजद का तर्जुमा क्या है? कौन सी जुबान में? उर्दू के मजद का तर्जुमा क्या है? वो खुद एक उर्दू लफ्ज है, हाँ तो फिर उर्दू। से तर्जुमा करूं? एक मिनट ठहरे। ये इधर फ्रोजन लुगात में मिल जाएगा हमें मजद का तर्जुमा? मेरे पास है। आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास फरोज लुगात है। हाँ तो तर्जुमा इसमें क्या है? हम्म, आप बताएं क्या तर्जुमा है। आप बताएं ना, दावा आपका है, मेरा तो नहीं है। मैंने तर्जुमा किया है कि माजिद का तर्जुमा मजिद वाला है। अब मजद का तर्जुमा क्या है? आपने कहा कि मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। मुझे पता नहीं, आप देखें वो लुगत की किताब आपके पास है, आप आपने देखें कहा वो है उसमें मेरे क्या पास लिखा है, है। आप देखें ना। आपने ये भी कहा हाँ मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, नहीं उर्दू और जो ना है बताएं, मेरा मुझे सिर्फ यही बताएं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू मेरा मादरी जुबान नहीं है। तो हम्म। आप खुद अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। लेकिन जहां तक मुझे पता है वो माजिद का मतलब मजिद वाला है। मजद वाला, और मजद का तर्जुमा क्या है? वो आप देखें वो क्या तर्जुमा है। मैं तो समझता हूँ कि वो खुद एक उर्दू नहीं ये लफ्ज है। देखे, आप कहते हैं जी ये उर्दू है, और उर्दू हम्म। का जब आपने तर्जुमा कोई नहीं किया अभी तक, इसका मतलब ये इसका हम्म। तर्जुमा ही ये है मजद, इसका और कोई तर्जुमा ही नहीं है, यही है ना? हाँ, यही तर्जुमा, यही यही है ना, इसका तर्जुमा है। कोई और तर्जुमा ही नहीं है। जी हाँ। और फिर आपने किस तरीके जी। से बड़े वसूख से कह दिया जी फिरोजुल लुगात में है मदद का तर्जुमा? नहीं, ये मैंने ये नहीं कहा। अभी ये रिकॉर्डिंग मैंने मौजूद है, कहा रिकॉर्डिंग मौजूद है, अभी आपने कहा, मैंने कहा मैंने ये कहा इसमें मिल जाएगा, आपने अच्छा। कहा हाँ मिल जाएगा। हाँ, मजद का तर्जुमा मिल जाएगा। मिल आप जाएगा, देखें हाँ उसमें क्या है। है? वो आप देखें, मेरे पास तो ये नहीं है, आपके पास है। आपके पास नहीं है तो आपने तो फिर ये कहा था कि मजद वाला, और मजद जी उर्दू का लफ्ज है, ये कहा ना, इसका मतलब है ये इसकी जी। इंतहा है, इसका मजीद तर्जुमा होना नहीं चाहिए था। आपने कैसे कह दिया फिरोजुल लुगत में इसका तर्जुमा मिल जाएगा? उसका मफहूम मिल जाएगा आपको। मफहूम? क्या जी हाँ। मफहूम? मफहूम क्या होता है? ये मफहूम की किताब है, ये लुगत की किताब है। जी लुगत हाँ, में मुझे नहीं पता, वो आप लुगत में देखें। मफाहिम होते हैं। जी। लुगत में मफाहिम होते हैं। वो भी होते हैं, तो तराजे भी होते हैं, बीच में बी मफाहिम भी क्यों होते डाल हैं। देते हैं आप? जी। बी क्यों डाल देते हैं? बी होते हैं।
جی ہاں، نہیں اس کلام کا حاصل کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے حاصل آپ میں ابھی کیا یہ کہنا چاہتے نتائج ہیں۔ ابھی اخذ ہو جائیں گے سارے، اس لیے تو ریکارڈنگ ہاں کر ہاں، رہے ہیں. نہیں آپ یہ آپ سغرا اصل کبرا بات کی ملا طرف کے آئیں، آپ نتائج کیا ہم کہنا اخذ کر لیں گے، آپ بے فکر رہیں. اچھا، جی جی. جی ہاں، تو پھر مجد کا ترجمہ اس میں ہے کہ نہیں؟ جی مجد کا لفظ اس میں لغت ترجمہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کوئی الہام ہوا آپ کو ابھی؟ نہیں مجھے پتا نہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ نہیں، مگر وہ لفظ ہے، مجد کا لفظ ہے اس کتاب میں۔ مجد کا لفظ اس میں ہے، جی دیکھ لیجئے گا. جی جی، ترجمہ نہیں آپ کو پتا؟ ترجمہ جو مجھے پتا ہے میں نے آپ کو بتایا ماجد کا، ماجد کا ماجد بتایا کا نا، مجد ترجمہ، کا میں پوچھ رہا ہوں نا. بات تو اب مجد مجد کا مجد کا میں اس آگے ترجمہ میں کیا کیا کروں، کریں نا، مجھے جو علم جو نہیں ہے، کر آپ سکتے ہیں بتائیں۔ کریں. جی جو جو کر سکتے ہیں کریں. کب سے یہ بات ہو رہی ہے پوچھ رہا ہوں میں. میں نے ماجد کا ترجمہ کیا ہے، جی جی. یعنی ماجد کا مفہوم بتایا ہے۔ ہاں ہاں، اچھا وہ بھی آگے مفہوم آپ آپ نے بتایا، آگے ترجمہ آپ نہیں بتایا؟ میں اس کا مفہوم بتایا ہے، ترجمہ نہیں بتایا آپ نے؟ ترجمہ تقریباً وہی ہوگا۔ یہ تقریباً کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب آپ کو کلیئر نہیں ہے؟ ہاں مجھے کلیئر نہیں ہے۔ اچھا کلیئر. دیکھو تو واضح ہوگی نا ایک بات. یہ جی جی مجد کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے انڈر بریکٹ کے عربی آئین لکھا ہوا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے. آپ کہہ رہے تھے اردو لفظ. جی ہاں، پہلی بات غلط ہو گئی، اور جی میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل آپ کو نہیں، مل گئی. پہلی بات غلط بھی نہیں ہوئی ہے، جی. وہ لفظ لغت میں ہے، فروز اللغت میں ہے، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اردو لفظ بھی ہے، اور اردو کوئی زبان اصل میں نہیں ہے، عربی یہ لفظ ہے۔ لشکری زبان ہے، یہ ہاں، دیگر زبانوں کا مجموعہ ہے میاں جی. تو فارسی، جو سنسکرت، ہندی، جو عربی کتاب آپ کے مکس ہے اس ہاتھ میں. میں ہے، اچھا یہ خود مجھے ایک بخود بات کوئی بتائیں، جو زبان نہیں کتاب ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے، جی جی، یہ کوئی خود زبان جو نہیں ہے، یہ اس کے الفاظ کہیں سے لیے گئے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں نہ کہہ رہے، کہ آپ غلط کہہ رہے یہ ہیں. سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک سنیں. جدید اب زبان ہے میں نا۔ مجد کا جی ترجمہ ہاں، بھی آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں بڑائی، بزرگی، شرف اور عظمت. یہ چار ترجمے اس کے اندر دیے ہیں. اس کا صفحہ ہے 618، اور یہ جو چھوٹے سائز میں ہے فیروز اللغات اردو جدید، ٹھیک ہے، نیا ایڈیشن. تو چھوٹے سائز میں فیروز سنز لمیٹڈ پرائیویٹ، لاہور، راولپنڈی، کراچی، یہ ان کی ہے. پی ڈی ایف کے اندر یہ آپ کو نیٹ کے اوپر بھی مل جائے گی. اچھا جی، بہرحال اچھا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور الہام کے اوپر ہی گفتگو تھوڑی سی ہوئی ہے. آپ صاحب الہام ہیں، کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے. مزید گفتگو ہم ہو سکتا ہے بعد میں کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور مزید ابھی یہ ویڈیو جو ہے آج اپلوڈ. کے لیے اتنی کافی ہے، لیکن مجھے بھی اگر آپ پسند کریں گے، آپ بھی اپنا کچھ تھوڑا تعارف کروائیں کہ جی، آپ میں کون ہیں۔ مفتی سید مبشر ہاں، رضا قادری میرا نام ہے، ختم نبوت اور فورم آپ کا کا منتظم اللہ. ختم نبوت یہ کون سا ادارہ ہے؟ جی، ختم نبوت فورم. اچھا، یہ اس کا مرکز کہاں ہے؟ مرکز گجرانوالہ میں مرکز ہے. آپ کا مسلک کیا ہے؟ مسلک کو چھوڑیں آپ، مسلک کو الہام کے ساتھ کیا تعلق؟ نہیں دوست، میں کیوں چھوڑوں، میں آپ کے ساتھ جب بات کروں گا میرا کوئی تو مسلک مجھے نہیں بھی ہے. علم ہونا چاہیے۔ میرا کوئی مسلک جی، فرقہ نہیں ہے. آپ کا تعلق قادری سلسلہ سے ہے، جی جی بالکل قادری. تو پھر وہ کیوں نہیں بتاتے یہ یہ آپ کا قادری مسلک ہے؟ مسلک ہے؟ مسلک ہے، کس نے کہا ہے مسلک ہے؟ سلوک ہے نا، سلوک ہے، اچھا ٹھیک ہے. آپ کا اس سلوک کے اوپر قادری کبھی سلسلہ گفتگو کا ہے نا۔ کریں گے. ابھی تو آپ کا یہ جو نا نہیں نہیں، آپ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ آپ اصل کے بات یہ عقائد ہے جاننا کہ ابھی چاہتا ہوں۔ یہ الہام کی جو قسمیں آپ نے بیان کی ہیں، اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے کبھی، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی بھی ہے کہ نہیں. اور آپ کے یہ ابھی اپلوڈ کرتے ہیں. اور آج کل اتنے یہ جو آگے ہیں، یہ جو ایک پوری کنٹینر اترا ہے جناب، نبیوں کا، رسولوں کا، ملہمین کا، محدثین کا، مجددین کا، مہدیین کا. اور یہ جو ایک آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے نا، اس کے اوپر ہم
अभी सोचो विचार कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, और सारे ये मरज़ई फैक्ट्री से ही बन बन के आ रहे हैं, सब मरज़ई फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं। तो बाद में गुफ्तगू करते हैं जनाब आपसे, आज ये पहली गुफ्तगू थी। तो और बीच में ये दोस्तों को आपका नंबर भी दिखा दूं, ये नंबर है जिस नंबर से आपने हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया। ठीक हो गया, ये भी वीडियो के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, फिर कभी गुफ्तगू करेंगे आपसे। ठीक है जी।